بسم اللہ الرحمن الرحیم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہی ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ تحریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوح، اے ایمان والو خالص توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف خالص توبہ کرو۔ خالص رجوع جس کے اندر کسی غیر کا کوئی شائبہ ہی نہ ہو، ایسی توبہ کرو جو ہر قسم کی ملاوٹ سے بالکل صاف اور پختہ عزم کے ساتھ ہو کہ آئندہ میرے کو یہ گناہ کرنا ہی نہیں، میں نے اس گناہ کی جان چھوڑنی ہے۔ رونا یہ ہے کہ آج کے اس دور کے اندر ہم گناہ کو بھی گناہ نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی شخص گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہ کبھی اس کو یہ توفیق دے دیتے ہیں کہ وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص گناہ پہ گناہ کر رہا ہو اور اس گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھتا ہو تو وہ اس گناہ کے ساتھ ہی قبر میں جاتا ہے۔ بہت کم ہی ایسے لوگوں کو توفیق ملتی ہے کہ وہ لوگ توبہ کر لیں۔ یاد رکھیے گا کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو کبائر کے اندر مبتلا ہوں گے، گناہ کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا ہوں گے، لیکن پھر بھی ہم اس کو گناہ نہیں سمجھیں گے۔ دیکھیے کہ کتنے سارے داڑھی منڈے لوگ جن ہاتھ میں تسبیح پکڑتے ہوتے اور بالکل خوشی کے ساتھ سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے، بلا خوف و خطر ہر جگہ جاتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کا دل جو ہے اندر سے مطمئن ہے، کیونکہ ان کے دل کے اندر اس گناہ کی کوئی وقعت ہی نہیں ہے، ان کے دل کے اندر اس گناہ کی کوئی نفرت ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے کتنے دیندار لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں تسبیح ہوتی ہے اور ان کی عورتیں جو ہے بے پردہ مارکیٹوں کے اندر یا کئی اور جگہوں پر چکر وغیرہ لگاتی ہے، لیکن ان کی نظر میں بھی یہ گناہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرہ اس کو گناہ نہیں سمجھتا۔ ہم گناہ بھی تو اس کو کہتے ہیں کہ جس کو معاشرہ گناہ سمجھے، جس کو سوسائٹی کے اندر گناہ تصور کیا جاتا ہو، حالانکہ یہ بات نہیں۔ بات یہ ہے کہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا نام ہے، پیغمبر کے طریقوں کو توڑنے کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی کرنے کا نام گناہ ہے۔ اب گناہ اس کے اندر وقتی لذت ہوتی ہے، انسان وقتی لذت لے لیتا ہے، اس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے پچھتاوا اور رسوائی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہم جب بھی گناہ اگر انسان سے ہو جاتا ہے تو گناہ کو گناہ سمجھ کر کرے، گناہ کو حلال، اور گناہ کرتے وقت اپنے لیے ہیلے اور بہانے نہ ڈھونڈے۔ دوسری بات، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطا، ابن آدم میں سے ہر ایک شخص جو ہے وہ خطا کار ہے، گناہگار ہے، گناہ ہوتے رہتے ہیں، سوائے انبیاء علیہ السلام کے کہ وہ معصوم ہے، لیکن امتیوں سے تو گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ اب امت سے گناہ ہوتے رہتے ہیں تو بہترین گناہگار وہ ہے جو گناہوں سے توبہ کر لے۔ حدیث پاک بیان کی گئی کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسے ہی ہوتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے کچھ اقوام گزرے ہیں، کچھ لوگ اس دنیا کے اوپر بستے تھے، چلے گئے، ان کے اندر ایک شخص تھا، اس شخص نے 99 افراد کو قتل کیا تھا۔ کتنے؟ 99 افراد کو اس نے قتل کیا۔ اب 99 افراد کو قتل کرنے کے بعد اس کا دل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا اس شہر کے اندر، اس بستی کے اندر کوئی بہت بڑا عالم ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے کہ جس کے پاس میں جاؤں اور ان کے پاس میں اپنے سارے معاملے کا حل رکھوں، سارے معاملہ رکھوں تاکہ وہ میرے اس معاملے کا حل پیش کر سکے۔
تو لوگوں نے ایک راہب کا پتہ بتا دیا کہ فلاں جگہ ایک راہب رہتے ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں۔ جب وہ راہب کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ حضرت میں تو اتنا بڑا گناہگار ہوں کہ میں نے 99 افراد کو قتل کیا ہے، کیا آپ میرے لیے توبہ کرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ اس راہب نے کہا آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں، آپ اور توبہ کوئی نہیں، آپ کے لیے دروازے ہی بند ہے۔ تو اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اب پہلے 99 تھے، اب پھر 100 ہوئے۔ سینچری پورا کرنے کے بعد اس نے کسی اور لوگوں سے پوچھا، کسی اور شخص سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس بستی کے اندر کوئی اللہ کا ولی ہو جو بہت بڑا عالم ہو، تاکہ اس کے سامنے میں جاؤں اور اپنے مسئلے کو پیش کروں اور وہ میرے مسئلے کا حل میرے سامنے رکھ سکے۔ لوگوں نے کہا فلاں جگہ ایک اللہ کا ولی رہتا ہے، آپ چلے جاؤ، بہت بڑا عالم رہتا ہے، آپ چلے جاؤ۔ وہ گیا اس عالم کے پاس، ان سے ملاقات کی اور کہا کہ میں نے تو 99 100 لوگوں کو قتل کیا ہے، اب میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں؟ اس اللہ کے ولی نے کہا بالکل ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، آپ سچے دل سے توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے، سارے ہی گناہ آپ کے معاف کر دیں گے۔ لیکن توبہ کرنے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا، کیونکہ آپ جس شہر کے اندر رہتے ہو، جس بستی میں آپ رہتے ہو، وہ بستی ایسی ہے کہ وہ بدی کی بستی ہے، وہاں پر بدکار لوگ زیادہ ہے، وہاں پر نیک لوگوں کی بہت کمی ہے، صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ آپ ہجرت کرو، جہاں آپ رہتے ہو اس علاقے کو آپ چھوڑ کر نیک لوگوں کی بستی میں چلے جائیں، فلاں بستی کے اندر چلے جائیں، وہاں پر سارے اللہ کے ولی رہتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اور متقین لوگ رہتے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ جب آپ ملیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو گناہوں سے بھی محفوظ رکھیں گے، اور آپ کو گناہ کا نفرت جو ہے وہ آپ کے دل کے اندر بیٹھ جائے گی، آپ گناہ سے دور رہیں گے۔ اس شخص نے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا طلبگار ہوتے ہوئے وہاں سے نکلا نیک لوگوں کی بستی کی طرف۔ اب جاتے ہوئے رستے میں اس کی روح پرواز کر گئی، موت کا فرشتہ آ گیا اور اس کی روح قبض کر لی۔ اتنے میں رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی آئے۔ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آپس میں مناظرہ اور مذاکرہ کرنے لگ گئے کہ یہ تو وہ شخص ہے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ پہلے اگرچہ بہت بڑا گناہ گار تھا، لیکن ابھی اس نے توبہ کر لی ہے، ابھی اللہ کا ولی بن گیا ہے، اب اس کی روح ہم لے جائیں گے جنت میں، یہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ لیکن جو عذاب کے فرشتے تھے وہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ تو ایسا شخص ہے کہ جس نے 100 افراد کا خون بہایا ہے، جس کے اعمال نامے کے اندر تو سوائے گناہوں کے کچھ ہے ہی نہیں، اب ہم اس کی روح کو قبض کر کے جہنم کی طرف لے جائیں گے، اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ و کار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو وہاں بھیجا۔ جب وہ تیسرا فرشتہ آیا تو ان دونوں کے درمیان میں انہوں نے اس کو اپنا ثالث بنا لیا، فیصل مقرر کر دیا۔ رحمت والے فرشتوں نے کہا کہ اس بندے کی روح ہم لے جائیں گے، اور عذاب والے فرشتوں نے کہا کہ نہیں، اس کی روح ہم جہنم میں لے جائیں گے۔ وہ جو تیسرا فرشتہ تھا اس نے کہا اس میں جھگڑنے کی کوئی بات نہیں، اس نے اگر توبہ کی تھی، واقعی آپ اسے کہتے ہیں، تو آپ زمین کی پیمائش کیجئے، زمین کو ناپیں، اگر یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو پھر تو رحمت والے فرشتے اس کی روح کو لے جائیں، اگر یہ برے لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو پھر آپ ایسا کریں کہ جو جہنم والے فرشتے ہیں، عذاب والے فرشتے ہیں، وہی اس کی روح کو قبض کر کے لے جائیں۔ جب زمین کو ناپا گیا، زمین کی پیمائش کی گئی، تو وہ شخص نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا، اس لیے جنت والے فرشتے اس کی روح کو لے کر گئے۔ مقصد ان باتوں کا یہ ہے کہ دیکھیے، اگر جب ہم توبہ کریں گے سچے دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، توبہ کے لیے علماء نے شرائط لکھی ہے، توبہ توبہ استغفر اللہ توبہ توبہ، ہم جو توبہ کرتے ہیں نا، اس توبہ کے لیے بھی توبہ کا ہونا ضروری ہے، اس توبہ پر بھی توبہ کرنا لازم ہے۔ تو توبہ اس کا نام نہیں، بلکہ توبہ نام ہے خلوص دل کا، کہ دل کے انسان اپنے دل کے اندر مخلص ہو، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف سامنے رکھتے ہوئے، ندامت، شرمندگی کہ اے اللہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اس گناہ پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو کر آنسو بہائے، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، عزم مصمم ہو، پختہ ارادہ ہو کہ میں کبھی بھی یہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا۔
اور ساتھ ساتھ میں اگر اس گناہ کے اندر مبتلا ہے تو فوراً ہی اس گناہ کو چھوڑ دے، فوراً ہی اس گناہ کو چھوڑ دے، خلوص نیت کے ساتھ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شرمندگی ندامت ہو۔ اگر ان شرائط کے ساتھ توبہ کی جائے تو وہی توبہ کارگر ہوتی ہے، وہی توبہ معتبر ہوتی ہے۔ لیکن اگر جس طریقے سے ہم لوگ توبہ کرتے ہیں اس طریقے کی توبہ یہ معتبر نہیں، تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے تمام گناہوں سے خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ندامت شرمندگی کے ساتھ، آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ اور اس گناہ سے فوراً الگ ہونے کے ساتھ توبہ کریں۔ جب ہم توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدردان ذات ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے جتنی برائیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری برائیوں کو مٹا دے، ختم کر دے۔ یہ بھی ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری برائیوں کو مٹا کر ان ساری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق دیں گے جس میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اس کام سے ہمیں بچائے کہ جس کام کے اندر ہماری دنیا اور ایمان کا نقصان ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔